صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خواتین بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ ماہ محرم یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے. اس ماہ میں ٹوٹی گئی صحرا کی کہانی، تلوار محمد کے نواسے پہ چلائی. اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے. اس ماہ محرم نے قیامت یہ دکھائی، اس چاند رسولہ کو خبر جا کے سنائی. ویران مدینہ ہے بسی گر کو بلا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے. اس ماہ میں سادات میں دن کیسے گزارے، معصوم کو پانی نہ ملا نہر کنارے. کیا ظلم محمد کے گھرانے نے سہا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے. جب چاند محرم کا نظر آتا ہے ہم کو، سجدہ ہے عصا خانہ تو یاد آتا ہے ہم کو. اس چاند میں پھوار محمد کا بہا ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے. وہ محمد علی اکبر علی اصغر، وہ قاسم نوشاہ وہ عباس دلاور، مقتل انہی شہزادوں کے زخموں سے سجا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے. کیا مسلمانوں کے تھے کیا شیر تھے بچے، وہ مقصد صحرا کی حیدر کے ارادے. ان ماؤں سے بچوں سے بنی خاک شفا ہے. یہ ماہ محرم ہے یہ ایام ازاں ہے، ماتم یہ محمد کے نواسے کا وفا ہے. کی سیول میں صاحب مداوت اقرار کو جو آپ یہاں پر نصیب فرمائیں، سامنے آپ جگہ خالی ہے اور بات جو ہے کرنے کی جگہ بن سکے گی. ایک صلوات پھر سے استغفار بسم اللہ. صلوات پر محمد وعلی محمد. جب فرمائیں جگہ کافی ہے خالی ہے، تھوڑی جو بس باقی لوگ آ جاتے ہیں جگہ نہیں رکھتی. بھائی محمد وعلی محمد بلند صلوات. اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین علامہ ملک اشرف پوری صاحب خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ الذی کان داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات بارگاہ رب العزت میں دعا ہے خالق کائنات مولا امام حسین کی عظمت کے صدقہ میں تمام عزاداران مظلوم کربلا کی خود حفاظت فرمائے دنیا کے جس جس کونے میں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہے مجالس ہو رہی ہیں نوح خوانی ہوتی ہے ماتمداری ہوتی ہے جس جس حوالے سے بھی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عقیدت مندی پیش کی جا رہی ہے پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے اللہ ان تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما مرحومین کے درجات کو بلند فرما اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات یا ایہا الذین آمنو اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ صادقین کے ساتھ آج ہماری گفتگو دوسرے مرحلہ میں داخل ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے محبت انسان کے دل کے اندر ہے نفرت انسان کے دل کے اندر ہے بغض انسان کے اندر ہوتا ہے حسد انسان کے اندر ہے نا یہ چیزیں اب محبت نفرت یہ ساری چیزیں ہیں نا انسان کے دل کے اندر انسان کے باطن کے اندر سارے اس بات کو مانتے ہیں نا ایمان کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے
جیسے یہ ساری چیزیں محبت، نفرت، بغض، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے باطن سے ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایمان کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے، انسان کے باطن سے ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، نام اس کا ہے بریدہ۔ بریدہ صحابی رسول نبیوں کے نبی کی خدمت میں پیش ہوا اور آ کے عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، لیکن دل چاہتا ہے اکیلے میں بات کروں، کوئی اور ساتھ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تنہائی میں اکیلے میں اب بتا کیا بات کرنا چاہتا ہے، توجہ، کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ، میرے دل میں تھوڑا سا علی ابن ابی طالب کے بارے میں بغض ہوتا ہے نا، توجہ، میرے دل میں تھوڑا سا علی ابن ابی طالب کے بارے میں بغض ہے۔ اب راوی یہ خود ہے، بتاتا ہے جب میں نے یہ بات کی، نبیوں کے نبی کا چہرہ سرخ ہوا، نبیوں کے نبی کا چہرہ سرخ ہوا۔ کیوں؟ تو کیوں علی سے بغض رکھتا ہے؟ کہتا ہے ایک جگہ پہ مال غنیمت کی تقسیم کی بات تھی، مال کے تقسیم کی بات تھی، جیسے میں چاہتا تھا، جیسے ہم چاہتے تھے، ایسے علی نے تقسیم نہیں کیا۔ پھر ہماری وہاں پہ بات ہوئی، علی نے ہماری کسی بات کو نہیں سنا، تو رسول اللہ نے فرمایا پہلے تو اپنی بات کر رہا تھا، اب کہہ رہا ہے ہم نے بات کی، تو گویا تو اکیلا نہیں ہے، اور بھی تیرے ساتھ ہے نا، توجہ، گویا اور بھی تیرے ساتھ ہے۔ کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول اور بھی کچھ ہیں۔ اب یہ خود کہتا ہے کہ نبیوں کے نبی کے چہرہ سرخ ہوا، رنگ متغیر ہوا، خاموش ہوئے۔ کہتا ہے میں پریشان ہوا، میں نے ایک دفعہ پوچھا، دوسری دفعہ پوچھا، نبیوں کے نبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی نا، خود ڈر گیا، گھبرا گیا، مجھے پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی کیوں اس قدر جو ہے وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے کہا اللہ کے نبی، اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، تو میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، علی ابن ابی طالب سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ کہتا ہے پھر بھی اللہ کے نبی نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بات تو کچھ اور ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہاتھ بڑھائیں، میں تجدید بیعت کرتا ہوں۔ کہتا ہے اب بھی جواب نہ ملا۔ پھر کہتا ہے میں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہاتھ بڑھائیں، میں تجدید اسلام کرتا ہوں، دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہتا ہے یہ کہنا تھا، اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، میں نے کلمہ پڑھا، اس وقت اللہ کا نبی مجھ سے راضی ہوا۔ علی ابن ابی طالب کی محبت کمال ہے، بلندی ہے، اور علی ابن ابی طالب کا بغض انسان کو انسانیت سے گرا دیتا ہے۔ وہ برادری سے کوئی نکلے یا نہ نکلے، محلے سے کوئی نکلے یا نہ نکلے، لیکن دشمنی علی اور بغض علی میں چاہے کوئی کسی کو کچھ کہتا رہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ میرے دوست، میرے بھائی، محبت، بغض جیسے یہ باطنی چیزیں ہیں نا، بالکل اسی طریقے سے عرض کیا ہے، ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے۔ کس سے؟
انسان کے باطن سے سچائی، صدق، آگے نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچائی کسے کہتے ہیں؟ صداقت کیا ہے؟ سچا ہونا کیا ہے؟ بھئی ایک واقعہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں عربی میں ہم مثال دیتے ہیں زید قائم، جس کا معنی ہے کہ زید قائم ہے، زید کھڑا ہے۔ اگر کوئی بالکل اسی طریقے سے باہر پل کے نیچے یا پل کے اس طرف کوئی شخص کہتا ہے کہ یہاں پہ الحجت کمپلیکس میں مجلس عزا اس ٹائم ہو رہی ہے، اس نے جو یہ بات کی ہے یا تو یہ بات واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیں ہے۔ ابھی جب مجلس ہو رہی ہے، کسی نے کہا کہ ابھی مجلس ہو رہی ہے، تو اس کے یہ جملے، اس کی یہ بات واقع کے مطابق ہے، اسے کہیں گے صدق، ہے نا توجہ؟ اسے کیا کہیں گے؟ صدق۔ یہ ہے سچا ہونا۔ لیکن 2 گھنٹے کے بعد کوئی کہے کہ حجت کمپلیکس میں وہاں پہ مجلس ہو رہی ہے، کوئی آئے اور آ کر دیکھے ادھر مجلس نہ ہو رہی ہو، تو چونکہ اس کی بات واقع کے مطابق نہیں ہے، اسے سچا نہیں کہیں، ہے نا توجہ؟ اسے سچا نہیں کہیں گے۔ اب دیکھنا ہے واقع میں، اب یہاں پہ اس علاقے کے اندر یہ مسجد قائم ہے، یہ امام بارگاہ قائم ہے، کوئی شخص 1 میل دور جو ہے وہ جا کر کہے کہ فلاں جگہ پہ مسجد نہیں ہے، امام بارگاہ نہیں ہے، 1 بندہ، 2 بندے، 5 بندے، 10 بندے وہ مل کر کہیں، لکھ دیں، تقریریں کریں، کہیں وہاں پہ امام بارگاہ نہیں ہے، وہاں پہ مسجد نہیں ہے، کیا ان کے یہ کہنے سے کہ نہیں ہے یہ واقعیت ختم ہو جائے گی؟ بھائی آخر پہ جو سارے بیٹھے ہو، کوئی کہتا ہے کہ مسجد یہاں پہ نہیں ہے، ان کے یہ نہ کہنے سے کیا یہ واقعیت ختم ہو جائے گی؟ ختم نہیں ہوگی۔ الاعتقاد لا یتغیر الحقائق، عقیدہ حقائق کو تبدیل نہیں کرتا۔ اگر کسی کی بات عقیدے کے خلاف ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے غلط عقیدے کے مطابق یہ حقیقت بھی تبدیل ہو جائے۔ حقیقت حقیقت رہتی ہے، اس کو اپنا عقیدہ حقیقت کے مطابق بنانا ہے۔ اگر حقیقت کے مطابق بنا لیا تو اس عقیدہ کو کہیں گے سچا، اگر حقیقت کے مطابق نہ بنا اس عقیدے کو کہیں گے غلط۔ اب اگر کوئی کہتا ہے علی امام، ہے نا، علی امام، علی امیر المومنین امام ہیں، یہ ہے حقیقت، یہ ہے واقعیت۔ اب اگر کوئی اس بات کو مان لیتا ہے تو پھر بھی یہ واقعیت تبدیل نہیں ہوگی، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو علی امام ہے نا توجہ؟ علی امام، علی امیر المومنین امام ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا، اگر کوئی عقیدہ اس کے خلاف رکھتا ہے تو کیا اس کا عقیدہ خلاف رکھنے سے، میں نے مثال یہ مسجد کی دی تھی، اگر کوئی کہتا ہے مسجد یہاں پہ نہیں تو کیا یہ حقیقت بدل جائے گی؟ نہیں بدلے گی نا۔ امیر المومنین امام ہیں، اگر کوئی نہیں مانتا اس کے نہ ماننے سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ اب اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ آئے ہیں، اللہ موجود، آسان بات ہے، کیا معنی ہوگا؟
اللہ موجودن، اللہ موجود ہے۔ اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا، اس کے نہ ماننے سے اللہ کے وجود میں کوئی فرق آئے گا؟ بھئی سارے آخر تک بولو نا، سارے جو ہیں بات پہنچ رہی ہے تو بلند تر صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بھی بلند تر صلوات۔ لوگ بڑی کوششیں کرتے رہے کہ حقائق جو ہیں ان کو بدل دیا جائے۔ بابا ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے حقائق کے مطابق۔ لوگ کرتے کیا ہیں؟ پہلے اپنا عقیدہ بناتے ہیں، پھر آتے ہیں قرآن کے پاس۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے آؤ قرآن کے پاس، جو عقیدہ قرآن دے وہی عقیدہ اپنے سینے کے اندر بناؤ، اپنے دل کے اندر بٹھاؤ۔ اگر کسی نے پہلے کوئی غلط نظریہ بنا لیا تو پھر اپنی سمجھ سے، اپنی تعویل سے قرآن سے آ کر پوچھے گا تو آج ہر کوئی کہتا ہے میں نے تو اپنا عقیدہ کہاں سے لیا؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے نا کہ میں نے اپنا عقیدہ کہاں سے؟ یہ ہوا کیا؟ پہلے عقیدے بنائے، پہلے اپنا ذہن بنایا، پھر آئے قرآن کے پاس۔ ہونا یہ چاہیے انسان پہلے آئے کس کے پاس؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ اپنی امت کو جاتے ہوئے نبیوں کے نبی نے فرمایا سنو میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے اطرت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کے ساتھ تمہارا تمسک رہے گا، میں نبیوں کا نبی یہ وعدہ دے کے جا رہا ہوں لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ بھئی اب یہاں پہ ضرورت ہے کہ میں نے اپنا عقیدہ بنانا ہے، میں نے اپنا نظریہ بنانا ہے۔ کونو مع الصادقین، میں نے صادقین کے ساتھ ہونا ہے تو تلاش کرنا پڑے گا وہ صادقین کون ہیں۔ بھئی ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، آگے کیا ہے شاہ جی؟ اس کے بعد صراط الذین، آگے انعمت علیہم، پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا یا مجھے سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ۔ اب مجھے نہیں پتا تھا سیدھا راستہ کیا ہے، وہ خود بتاتا ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ اے اپنی نمازوں کے اندر ہر نماز میں پڑھنے والا نمازی، ہر نماز میں پڑھنے والا مسلمان، انعمت علیہم، مجھے ان کے راستے پہ ثابت قدم رکھ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ کبھی سوچا کر وہ ہے کون؟ بھئی جن پہ انعام ہوا ہے وہ ہیں کون؟ صادقین، جن کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم ان صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ دن میں تم صادقین کے ساتھ ہو، رات کو صادقین کے ساتھ نہ ہو، سال کے اتنے مہینوں میں تم صادقین
सादिकीन के साथ हो, इतने महीने सादिकीन के साथ ना हो। कोई ऐसी शर्त नहीं है। तो जब ऐसी शर्त नहीं है तो आओ ढूंढता हूँ मैं कुरान मजीद से। कुरान मजीद अल्लाह की मुकद्दस किताब ला रईब फी है, जिसमें किसी किस्म का शक नहीं है। पहले कुरान मजीद को देखते हैं। जरा देखें, मेरे हाथ के अंदर ये कुरान मजीद है, कुरान पाक है। मैंने इस कुरान का सफा यहां से खोला, इधर हाथ रखूं तो ये भी पाक है, इधर हाथ रखूं तो ये भी पाक है। मैंने एक सफा आगे बदला, फिर भी इधर हाथ रखा, ये सफा भी पाक है, इधर हाथ रखा, ये सफा भी पाक है। मैं अब एक सफे की है ना तवज्जो भाई, एक सफे की बजाय मैं यहां से इधर बदलता हूं, ये हिस्सा भी पाक, कुरान मजीद का ये हिस्सा भी पाक। आगे जाता हूं, आगे यहां देखता हूं, ये हिस्सा भी पाक, ये हिस्सा भी पाक। आखिर पे जाता हूं, कुरान मजीद का ये हिस्सा जो है ये भी पाक, ये भी पाक। ये है पूरा कुरान। पारा अव्वल को अलग करता हूं, दूसरे पारे को अलग करता हूं, तीसरे पारे को अलग करता हूं। पहला पारा भी पाक, दूसरा पारा भी पाक, तीसरा पारा भी पाक। और मेरा दोस्त, तूने हादी बनाना है, कुरान समझना है, तो जैसे कुरान पाक है, कोई ऐसे बंदे ढूंढ जैसे कुरान पाक है, वो भी ऐसे पाक हूं। अल्लाह आप सब लोगों को जिंदा और सलामत रखे, आबाद रहें और शाद रहें। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया है। वकूनू मअस सादिकीन, तुम हो जाओ सादिकीन के साथ। तो इतना तो मानना पड़ेगा ना, जिन पे इनाम हुआ है। एक हैं वो और एक हैं वो जो दुआ मांग रहे हैं कि हमें उनके रास्ते पे साबित कदम रख। इतना तो पता चल गया ना, वो और हैं, ये और हैं भाई, वो और हैं, ये और हैं। वकूनू मअस सादिकीन, हो जाओ तुम सादिकीन के साथ, जो होने वाले हैं ये और हैं, है ना। तो जो होने वाले हैं ये और, अभी कुछ बोलेंगे तो मैं अगली सारी बातें जो है वो करूंगा। जो होने वाले हैं ये और हैं, जिनके साथ होना है वो। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह है व इतरती अहले बैती, मैं तुम्हारे दरमियान इतरत अहले बैत और कुरान को छोड़े जा रहा हूँ। इतरत अहले बैत और जिन में छोड़ के जा रहे हैं भाई, जिन में छोड़ के जा रहे हैं वो और हैं। अल्लाह भला करे आप सबका, अल्लाह आपकी औलाद की जिंदगियों को दराज करे, सबकी औलादों को। 1400 साल के बाद सैयद बुजुर्गवार बैठे हैं, सैयद बादशाह बैठे हैं। 1400 साल के बाद आज भी इन पे सदका हराम है, सैयद के अलावा सदका हलाल है। नबियों के नबी के सामने कोई बंदा सदका लेकर आया, सामने बैठे थे असहाब, इधर बैठे थे हसन और हुसैन। एक दफा इमाम हसन ने हाथ बढ़ाया, रसूलुल्लाह ने पीछे हटाया, उधर से हटाया, इधर दिया, पता चल गया ना वो और हैं, ये और हैं। जिन पे सदका हराम है 1400 साल के बाद वो और है, जिन पे सदका हलाल है वो और है। जिनकी वजह से है उनके मकाम में अज़मत का क्या कहना।
یہی وجہ ہے کہ نبیوں کے نبی نے خوش قسمت ہیں آپ، خوش نصیب ہیں آپ، اللہ آپ کے گھروں کو آباد اور شاد رکھے، اللہ آپ کے بچوں کی زندگیوں کو دراز فرمائے۔ ناز کیا کرو، فخر کیا کرو۔ میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں، کبھی تنہائی میں دیکھو، صبح مصلی عبادت پہ بیٹھ کے تھوڑا سا غور کرو، فکر کرو، سوچو، اپنے آپ کو ٹائم دو، سوچیں جس دل میں اکیلا اپنے آپ کے ساتھ بات کر، اپنی دنیا کے ساتھ بات کر، بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے وہ الگ ٹائم، کچھ اپنے آپ کو بھی ٹائم دے، اپنے آپ کو بھی وقت دے، اور پھر دیکھ میرے اللہ جس دل میں حسین ہے وہ کیا مقام رکھتا ہے، جس دل میں یزید ہے وہ کیا ہے۔ اور پھر ان دنوں کے اندر دفتر میں، کاروبار میں، کسی جگہ پہ کوئی دوست جو ان مجلسوں میں نہیں آتا، جو عزاداری نہیں کرتا، جو ماتم نہیں کرتا، ذمہ داری ہے ذرا پیار سے، ذرا محبت سے اسے بتا تو صحیح کہ اکیلے بیٹھ کے رات کی تاریکی میں اپنی مسجد کے اندر، اپنے گھر میں ذرا دیکھ، اپنے دل کے اندر سوچ، گہرائی میں جا، تیرے دل کے اندر محبت حسین کی ہے یا یزید کی ہے؟ سوچے انسان۔ ابھی ہم تو اپنے امام بارگاہوں کو دیکھتے ہیں، کروڑوں اربوں انسان، پتہ ہی نہیں محرم کا چاند طلوع ہوا ہے یا نہیں ہوا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کبھی سوچا کر اس دل نے اس دنیا میں آ کے کیا کیا، کتنا تاریخ دل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں کے نبی نے، سید الانبیاء نے، اور آپ پاکیزہ ہیں، اللہ نے آپ کو پاک بنا، یہ قرآن پاک، یہ قرآن پاکیزہ، اس کا ایک ایک صفحہ پاک، اس کا ایک ایک پارہ پاک، اس کی بڑی سورہ بھی پاک، اس کی چھوٹی سورہ بھی پاک، یہ سارے کا سارا قرآن پاک ہے۔ اب جن گھروں کے اندر یہ قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ اطرت اہل بیت ہے اور ان مجلسوں کے اندر آئے ہو، تمہارا دل بھی پاک ہے۔ شکر کرو۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کو دعائیں دیں، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے والدین کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور میرا دوست، نبیوں کے نبی ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے تھے اور وہاں پہ فرمایا، میں اکثر یہ حدیث بیان کرتا ہوں، نبیوں کے نبی نے فرمایا، لو ان عبدا عبد اللہ ما قامنوہ فی قومہ، اگر کوئی بندہ اتنی عبادت کرے جتنی حضرت نوح اپنی قوم میں رہے ہیں۔ حضرت نوح کتنا قوم میں رہے بھائی؟ کل واقعہ بیان کیا ہے نا نوح کا اور نوح کے صحابی کا، بھائی جو تھے نا کل، کس کا واقعہ بیان کیا تھا کل؟ حضرت نوح اور نوح کے صحابی کا۔ ہاں شاباش، اللہ آپ لوگوں کو زندہ و سلامت رکھے۔ کل واقعہ بیان کیا تھا نا حضرت نوح اور حضرت نوح کے بیٹے کا، 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے، 2500 سال ظاہری عمر ہے۔ نبیوں کے نبی فرماتے ہیں، لو ان عبدا عبد اللہ ما قامنوہ فی قومہ، اگر کوئی بندہ اتنی عبادت کرے جتنی حضرت نوح اپنی قوم میں رہے ہیں، اب 950 سال سمجھو یا 2500 سال سمجھو، اب سامنے یہ جملہ فرمانے کے بعد شاہ صاحب قبلہ اور آخر تک جو جوان بیٹھے ہیں، نبیوں کے نبی نے کوئی احد کی طرف اشارہ کیا یا کوئی ابو قبیس کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا، اللہ اگر اس پہاڑ جتنا اسے سونا عطا کرے اور وہ سارے کا سارا سونا فضول خرچی میں نہیں، آوارگی میں نہیں، کسی بیکار کام میں نہیں، فی سبیل اللہ، وہ سارے کا سارا مال، سارے کا سارا سونا، کتنا سونا؟ اتنا
بھئی یہ جو سارے بیٹھے آخر تک حاجی قاسم صاحب نبیوں کے نبی نے فرمایا کہ کوئی عہد جتنا اللہ اسے سونا عطا کرے، کوئی عہد اتنے سونا، بھائی بولو نا اتنا، بابا پہاڑ جتنے سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ثم قتل بین الصفا والمروہ، پھر صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مظلومن حالت مظلومیت میں قتل ہو جائے، یا پھر بین الرکن والمقام، رکن اور مقام کے درمیان مارا جائے، یہاں تک پہنچنے کے بعد نبیوں کے نبی نے سامنے دیکھا بیٹھے تھے جناب امیر خیبر گیر، والد شبر و شبیر، اللہ کے غضنفر، کعبہ کے گوہر، بطول کے شوہر، امیر المومنین، امام المتقین، سید الوصیین، السید الاجل، اللہ بھلا کرے آپ کا، السید الاجل، الجلیل الازہر، الامام المظفر، والشجاع الغضنفر، الطامع بالرمحین، الضارب بالسیفین، الفاتح الاحد والبدر والخندق والحنین، الذی ضربتہ یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اتنی عبادت کے باوجود، بھائی اتنی عبادت کے باوجود، یا علی ان لم یوالک، وہ بندہ تیری ولایت کا قائل نہیں ہے تو پھر جنت میں جانا تو کجا، لن یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ناز کر، فخر کر، اللہ نے تیرا کتنا مقام بلند بنایا ہے، اللہ نے تجھے کیا شرف عطا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کروڑوں اربوں انسان، اس وقت انہیں کیا پتا علی کون ہے، انہیں کیا پتا حسین ابن علی کون ہے۔ میرے دوست، اس مالک کا شکر ہے جس علی کی ولایت کے بغیر جنت حرام ہے، اس علی کی محبت اللہ نے تیرے دل میں رکھی، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ تیرے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ تیرے پاس بہت بڑا گوہر ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا حضرت نوح کا بیٹا، اب میرے اللہ کیوں نوح کا بیٹے کا اشتہار بنا کے قرآن میں جو ہے وہ بھیج رہا ہے؟ بیٹے کی بات ہوتی ہے لوگ چھپا لیتے ہیں، جی یہ وہ، نوح کے بیٹے کی بات تھی تو بھی چھپا لیتا، لیکن اللہ فرماتا ہے جو قریب رہ کر، ساتھ رہ کے، قریب رہتے ہوئے پھر بھی فکر میں ایک نہ ہو، پھر بھی سوچ میں ایک نہ ہو، تو اللہ اس کو سامنے لا کے رہے گا۔ اب یہاں تک اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میرے دوست، عقیدہ وہ بنانا ہے جو حقیقت کے مطابق ہو۔ حقیقت کون بتائے گا؟ قرآن و اطرت۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ قرآن سے دور ہوئے وہ بھی بھٹک گئے، وہ بھی گمراہ ہو گئے، اور جو دروازہ اہل بیت سے دور ہوئے وہ بھی گمراہ ہوئے، وہ بھی بھٹک گئے۔ دونوں کا اکٹھا رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کی کبریائی کو دیکھ، اللہ کی عظمت کو دیکھ، اللہ کی جلالت کو دیکھ۔ غلط کہتے ہیں لوگ، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ کہ حیدر کرار کے ماننے والوں کو توحید کا کیا پتا۔ ہم بتاتے ہیں توحید دنیا کو ملی ہے تو وہ علی کے
کے دروازہ سے۔ عقیدہ بنانا ہے تو قرآن سے، اہل بیت سے، اس کے علاوہ کوئی کہے، کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی خطیب، کوئی کہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے دوست، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کا دن وہ ہوگا جب ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا۔ اس دن کی فکر کر، اس دن کی فکر کر جب بھائی، بیٹے، اولاد قبر کو بند کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اکیلا ہوگا انسان۔ وہاں کے لیے تو نے کیا تیار کیا ہے؟ اپنے ذہن کی بنائی ہوئی باتیں کسی مولوی کی باتوں میں نہ آ، کسی خطیب کی باتوں میں نہ آ قرآن کو دیکھ، آ عطرت کو دیکھ، آ علی ابن ابی طالب کی سیرت کو دیکھ۔ 1000 رکعت ہر رات میں پڑھنے والا علی، ذرا پوچھ تو صحیح، علی تو یہ سجدہ کس کو کرتا ہے؟ علی یہ تیرے سجدے کس کے لیے ہیں؟ شب عاشور ساری رات اور پھر رات کا کچھ خاص حصہ قرآن کی تلاوت، تسبیح و تحلیل، رکوع و سجود۔ یہ کیا تیرے اور میرے مولا حسین کی سیرت ہے یا کسی اور کی؟ زین العابدین کا لقب آیا کسی اور کے امام کا ہے یا میرے امام کا ہے؟ نا توجہ بھائی، جب یہ ساری باتیں ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، حقیقت وہ ہے، عقیدہ وہ درست، بات وہ درست جو واقع کے مطابق ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے اللہ موجود ہے، اس کا یہ عقیدہ واقع کے مطابق ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو اصلاً وجود خدا کے قائل نہیں ہیں۔ آیا ان کا خدا کو نہ ماننا اللہ کے وجود پہ کوئی اثر کرے گا؟ بھائی جب ایسا ہے تو اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے دوست، جب قیامت کا دن ہوگا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا ہے، ایک دفعہ اللہ ندا دے گا، یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ کب کی بات بھائی؟ کب کی؟ قیامت کے دن اللہ ندا دے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ حاضر ہو۔ حضرت عیسیٰ حاضر ہوں گے، حضرت عیسیٰ کی امت بھی حاضر ہے نا توجہ، حضرت عیسیٰ بھی حاضر، حضرت عیسیٰ کی امت بھی حاضر۔ اگلی بات توجہ سے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ قیامت کا دن ہے، حضرت عیسیٰ کی امت سامنے کھڑی ہے، اللہ کا دربار، اللہ کی جلالت، اللہ کی کبریائی۔ آپ مجلس حسین میں اللہ کی عظمت کو دیکھ۔ قیامت کے دن لمن الملک اليوم، آج کا دن کس کا ملک ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے دربار میں سفارش کرے؟ ہے جرات، ہے مجال اس
بارگاہ میں کھڑا ہو، من ذلذی یشفع عندہ، کون ہے جو وہاں پہ کھڑے ہو کے سفارش کرے. باتیں اگلی مجالس کے اندر آئیں گی. تبارک الذی بیدہ الملک، قیامت کے دن فرما رہے عیسیٰ ذرا بتا تو صحیح، انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو کہا، قرآن ہے بھائی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن ہے، انت قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی تم معبود مانو، الہ مانو. عیسیٰ تو نے کہا تھا. عیسیٰ فرمائیں گے قال سبحانک، تو پاک و پاکیزہ ہے، تو مبرع و منزہ ہے. اگر میں یہ بات کرتا، ما یکون لی ان اقولا ما لیس لی بحق، پروردگار جو میرا حق نہیں، جو جس کا میں استحقاق نہیں رکھتا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور اگر میں کہتا ان قلتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو پھر تو اس کو جانتا ہوتا، تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے اندر ہے تو اس کو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو تیرے پاس ہے میں اس سارے سے آگاہ نہیں ہوں. پروردگار ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے ان کو نہیں کہا، انہوں نے مانا مجھے یا میری ماں مریم کو الہ سمجھ کے. ہے نا توجہ بھائی؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. قیامت کا دن عیسیٰ ابن مریم سے سوال ہو رہا ہے کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ مانو؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہ میرے اللہ، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، میں نے نہیں کہا، انہوں نے خود مانا. بابا قرآن کے اندر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہاں پہ کھڑے کر کے یہ اقرار لے کے ان لوگوں کو شرمندہ کیا کہ جیسے عیسیٰ کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو وہ عیسیٰ تمہارا انکار کر رہا ہے. اگر کوئی بندہ اپنی کسی غلط فہمی کے اندر کسی جاہل انسان کی تبلیغ کے اندر کہتا ہے علی اللہ ہے، علی رب ہے، علی خالق ہے، علی مالک ہے، علی رازق ہے، تو قرآن پڑھ کے بتلا رہا ہے اللہ، قرآن نازل کر کے بتا رہا ہے اللہ، جیسے عیسیٰ ان کا انکار کر رہا ہے، اگر علی نے انکار کر دیا تو کیا کرو گے؟ وہ مالک الملک ہے، للہ الواحد القہار، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم